قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسنون دعائیں۔ یوں تو ہر ضرورت، ہر حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، لیکن سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دن رات کے مختلف اوقات میں مختلف مواقع پر کچھ خاص دعائیں سکھائی ہیں۔ مثلاً نیند سے بیدار ہو کر کیا دعا مانگیں، بیت الخلاء میں جانے سے پہلے کیا کہیں، وہاں سے باہر نکل کر کیا پڑھیں، وضو کرتے وقت، مسجد میں داخل ہوتے وقت، مسجد سے نکلتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، کھانا کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، اذان سننے کے بعد، کپڑے پہنتے وقت، آئینہ دیکھتے وقت، بستر پر پہنچ کر سونے سے پہلے۔ غرض مختلف مواقع پر مختلف دعائیں سکھائی ہیں جو ہمارے دین اور دنیا کی تمام ضرورتوں کے لیے انتہائی جامع اور مفید دعائیں ہیں۔ اگر ہم ساری عمر سوچتے رہے تب بھی ایسی دعائیں خود سے ہرگز نہیں مانگ سکیں گے جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دی ہیں۔ ان دعاؤں کے پڑھنے میں نہ کوئی وقت صرف ہوتا ہے، نہ محنت لگتی ہے، نہ ان کے لیے وضو شرط ہے، نہ ہاتھ اٹھانے چاہیے۔ بس اگر ان دعاؤں کو یاد کر لیا جائے تو ذرا سے دھیان کی بات ہے، اس معمولی سی توجہ کے نتیجے میں دنیا اور آخرت کے عظیم مقاصد اور فوائد حاصل ہو جاتے ہیں، اور بغیر کسی خاص محنت کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے ذخیرے جمع ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ یہ دعائیں ضرور یاد کر لے۔ بہت سی کتابیں ایسی ہیں جن میں دعائیں لکھی ہوئی ہیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مناجات مقبول میں بھی ایسی بیشتر دعائیں جمع کر دی گئی ہیں۔ اس میں دیکھ کر یہ دعائیں یاد کی جا سکتی ہیں۔ خود بھی یاد کر لیں اور بچوں کو بھی یاد کرائیں، بچپن میں ان کا عادی بنا دیں تو انشاءاللہ ان کی دعاؤں کا ثواب بھی ملے گا۔ جس طرح اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی ضرورتوں کے لیے دعا مانگنی چاہیے، اسی طرح اپنے دوسرے اعزاء اور اقرباء، دوست و احباب اور عام مسلمانوں کے لیے دعا مانگنا بھی بہت فضیلت کی چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو مسلمان بندہ اپنے کسی بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو فرشتے اس کے حق میں یہ دعا کرتے ہیں کہ تم کو بھی ویسا ہی بھلائی ملے۔ لہذا جس کسی مسلمان کے بارے میں علم ہو کہ وہ کسی مشکل میں ہے، یا اس کو پریشانی لاحق ہے، یا کوئی ضرورت پیش آ گئی ہے، اس کے حق میں دعا کرنی چاہیے، بلکہ کافروں کے حق میں بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کی ہدایت عطا فرما دیجیے۔ اس سے دعا کا ثواب بھی مل جاتا ہے اور دوسروں کی خیر خواہی کی فضیلت بھی حاصل ہوتی ہے۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔
کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔